الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وآلہ المجتبی اما بعد۔ طلبہ عزیز، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سبق حدیث قلتین کی تشریح سے متعلق چل رہا ہے۔ یہ حدیث شوافع اور حنابلہ کے مسلک کے لیے دلیل ہے۔ ان حضرات نے فرمایا جب پانی 2 قلہ ہو تو اس وقت نجس نہیں ہوتا نجاست کے گرنے سے، گویا 2 قلہ ہونا ان کے یہاں مائع کثیر کے مترادف ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ احناف نے اس روایت کو کیوں ترک کیا، اس کو معمول کیوں نہیں بنایا، معمول بھی یہ روایت کیوں نہیں بنی۔ تو اس کی 2-3 وجہیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کو اختصاراً اس طرح آپ دہرا سکتے ہیں کہ یہ حدیث خبر واحد ہے اور مسئلہ عموم بلوہ سے ملتا جلتا ہے، یعنی عام ابتلا کا ہے، اور عموم بلوہ جیسے مسائل میں خبر واحد مخدوش ہوا کرتی ہے، اور مسئلہ طہارت و نجاست کا، نماز کی صحت و عدم صحت کا، اسی طریقے سے اس کے پینے کے جواز اور عدم جواز کا، استعمال کے جواز و عدم جواز کا تھا۔ تو ایک مخدوش روایت سے اتنے سارے مسئلے وابستہ نہیں کیے جا سکتے۔ اس وجہ سے احناف نے اذا کان الماء قلتین والی روایت کو معمول بھی نہیں بنایا۔ دوسری وجہ نہ بنانے کی یہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ روایت حسن کے درجے کو پہنچتی، اس سے اوپر نہیں جاتی، اگرچہ کہ بعضوں نے اسے ضعیف کہا ہے، حسن صحیح بھی کہا ہے، لیکن بیچ بیچ کا فیصلہ یہ ہے کہ حسن سے اوپر یہ روایت نہیں پہنچتی، اور ایسے اہم مسائل میں روایات کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات جس کی وجہ سے احناف نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو معمول بھی نہیں بنایا، وہ یہ کہ صحابہ نے بھی پانی کی طہارت و نجاست کے باب میں اس کو معمول بھی نہیں بنایا اور اس کو مقدار شرعی نہیں قرار دیا۔ پتہ چلا مقدار شرعی بنانے کے سلسلے میں صحابہ کے نزدیک بھی یہ روایت معمول بھی نہیں تھی، تو صحابہ کا گویا اجماع تھا۔ اس وجہ سے احناف نے بھی اس روایت کو معمول بھی نہیں بنایا۔ اب رہ گئی بات یہ حدیث کیا متروک ہوگی، یعنی اس حدیث کا ترک گویا پایا گیا، کسی طرح کسی بھی نوعیت سے اس پر عمل تو ہونا چاہیے، ورنہ ترک حدیث کا الزام احناف پر ہوگا، اسی طرح مالکیہ پر بھی ہوگا۔ تو اس سلسلے میں 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ حدیث کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن اس معنی کے اعتبار سے چھوڑا ہے جس معنی کے اعتبار سے احناف شوافع اور حنابلہ اس کو پیش کرتے ہیں، یعنی پانی کی طہارت و نجاست کی تقدیر شرعی کے باب میں ہم نے اس کو نہیں قبول کیا، کسی اور اعتبار سے اس پر عمل کیا ہے، لہذا ہم پر ترک حدیث کا الزام عائد نہیں ہوتا۔ اب اس کی ایک مناسب توجیہ ہے، جس کو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس حدیث میں جس پانی کا ذکر ہے
وہ ارض حجاز کا ایک مخصوص پانی ہے جو مکہ اور مدینہ کے راستے میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور یہ پہاڑی چشموں کا پانی ہوتا ہے، اپنی جگہ سے نکل کر نالیوں سے بہہ بہہ کر چھوٹے چھوٹے گڈھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کی مقدار عموماً قلتین سے زائد نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا تھا، جیسا کہ روایت میں آیا هو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الارض وما ينوبه من السباع والدواب۔ یہاں جانور آتے تھے، درندے آتے تھے، پانی پیتے تھے، ایسے جنگل کے پانیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ اس سے صاف بات معلوم ہوئی کہ گھروں میں رکھے ہوئے مٹکوں میں، مشکیزوں میں جو پانی ہوتے تھے اس کے متعلق یہ سوال جواب نہیں ہے، بلکہ صحراؤں میں، جنگلوں میں، گڈھوں میں پائے جانے والے پانی کے بارے میں یہ سوال ہے۔ اب جب گڈھوں میں پائے جانے والے پانی کے بارے میں یہ سوال ہے، تو وہ پانی چونکہ جاری ہوتا تھا، وہ پانی عموماً جاری ہوتا تھا، اور جاری ہونے کی وجہ سے وہ نجس نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ پانی جاری تھا تو قلتین کی پھر تحدید کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہ کہہ دیتے کہ وہ پانی پاک ہے، اذا کان الماء قلتین، کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تحدید نہیں ہے، یہ تحدید احترازی نہیں ہے، یہ بیان واقعہ ہے کہ چونکہ عموماً چھوٹے چھوٹے ہی گڈھے ہوتے تھے، قلتین کے برابر بھی نہیں ہوتے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ بہت کم اگر ہوں کہ اور وہ جاری بھی ہوں، بہت کم پانی ہو تو وہ جاری ہو، تو وہاں پر تو یہ امکان ہے کہ اس کے اوصاف میں کوئی تغیر ہو جاوے، لیکن جب پانی دو قلہ ہوگا اور جاری ہوگا اور ایسے ہی تھے وہاں کے گڈھے وغیرہ، تو وہاں کسی قسم کی اوصاف میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث اے اذا کان جاریا۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ایک خاص قسم کا جزوی واقعہ، اس جزوی واقعے سے ان روایات کو ہم نہیں چھوڑ سکتے جس میں پانی کے تعلق سے ایک قانون کلی کا بیان ہوا ہے، جس کو احناف نے اخذ کیا ہے اور استدلالاً پیش کیا، جس کو ہم بھی تھوڑی دیر کے بعد پیش کریں گے۔ حدیث قلتین کو کیوں احناف نے چھوڑا اور کیا چھوڑا واقعی، اس پر گفتگو چل رہی تھی، تو اس کی دوسری توجیہ اور دوسری تقریر حضرت گنگوہی کی زبان سے یہ سنیے۔ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں اور ہم نے چھوڑا نہیں، اس لیے کہ ہم نے یہی تو کہا کہ مائع کثیر نجس نہیں ہوتا۔ اب مائع کثیر کی توجیحات میں، تشریحات میں ایک تشریح یہ بھی ہے کہ جس کے ایک کنارے میں وہ تالاب، وہ گڈھا جس کے ایک کنارے میں حرکت ہو تو دوسری طرف اس کا اثر نہ پہنچے، وہ مائع کثیر ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے گڈھا کھدوا کر اس میں 5 مشکیزیں پانی ڈالے، یعنی قلتین کی کتابوں میں جو مقدار لکھی ہے تو وہ قلتین کے برابر پانی ڈالے، اور پھر اس کے ایک طرف حرکت دی تو دوسری طرف حرکت ظاہر نہیں ہوئی، تو پھر اس دن مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جب پانی قلتین کے بقدر ہوگا تو وہ کثیر ہوگا، اس میں حرکت نہیں ہوگی دوسری طرف، لہذا احناف نے اس حدیث کو چھوڑا نہیں۔ اب تو اس تقریر پر گویا اس حدیث پر اصل عمل کرنے والے احناف ہوئے کہ احناف کے نزدیک مائع کثیر اصل ہے فیصلے کے لیے، مدار کے لیے، معیار فاصل کے طور پر، اور قلتین یہ مائع کثیر ہی
کے مترادف ہے۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ احناف کی دلیل کیا ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے مائع قلیل میں نجاست پڑنے سے پانی کو نجس کہا ہے۔ اس سے پہلے سامنے کی عبارت دیکھ لیجئے۔ قال محمد بن اسحاق القلہ الجرار والقلہ التي استقى فيها قال ابو عیسیٰ وقول الشافعی واحمد واسحاق قالوا اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه او طعمه وقالوا يكون نحو من 5 قرب۔ ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں اور یہی امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق یعنی اسحاق ابن راہویہ رحمہم اللہ کا بھی قول ہے کہ پانی جب 2 قلہ ہو تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی جب تک کہ اس کی ریح، اس کا طعم وغیرہ بدل نہ جاوے، اور لوگوں نے کہا 5 مشکیزے کے برابر ہوتا ہے 2 قلہ۔ تو حضرت گنگوہی نے 5 مشکیزہ ڈلوایا اور اس کے بعد دیکھا تو مائع کثیر جیسا بن گیا، ایک طرف حرکت کرنے سے دوسری طرف حرکت نہیں ہوئی، تو حضرت سمجھ گئے کہ احناف نے اس حدیث پر بھی عمل کیا ہے۔ اب یہ جو باب سامنے دیکھ رہے ہیں، باب کراہیت البول فی الماء الراکن، یہ دلیل ہے احناف کے مدعا کی، اس کو پڑھ لیجئے۔ بہی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبولن احدکم فی الماء الدائم۔ ثم یتوضأ منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز کوئی اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے جس سے اس کو وضو کرنا ہے۔ فرمایا کہ پیشاب نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں، پھر اس سے وضو کرنے لگے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو پانی اس لیے ہے کہ آپ کو اس سے وضو کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، ضرورت کا پانی ہے، ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں آپ وضو نہ کریں، ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں آپ پیشاب نہ کریں، اس لیے کہ آگے چل کر اس سے وضو کرنا ہے۔ یہ احناف کی ایک دلیل ہوئی، ورنہ ایک دلیل نہیں، اس طرح کی اور بھی کئی روایتیں ہیں جس سے ٹھہرے ہوئے پانی میں، تھوڑے پانی میں، قلیل پانی میں نجاست ڈالنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ نمبر 2، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده والی حدیث۔ نمبر 3، کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پانی کو پھینکنے اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے چوہا گھی میں گر کر مر جائے، جیسا کہ ہم نے آپ کو کتاب الاتمہ ترمذی شریف جلد ثانی میں بتلایا کہ وہاں بھی گھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتلا رہی ہیں کہ قلیل و کثیر کی تحدید ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نجاست مائعات سے ملے یا جامدات سے ملے، بہر صورت موجب خبث ہے، باعث نجاست ہے۔ اس میں تغیر اوصاف کی نہ قید ہے، نہ قلتین سے کم ہونے کی۔ ہاں مقدار کثیر اس سے مستثنا ہے۔ اب استثناء وہ کہاں سے آیا کہ مائع کثیر ناپاک نہیں ہوتا؟ اس کے لیے آگے باب آئے گا کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، جبکہ اس میں ہزاروں مردار مرتے ہیں اور ہزاروں نجاستیں ڈالی جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا مائع کثیر ناپاک نہیں ہوتا اور مائع قلیل ناپاک ہوتا ہے۔ اب چونکہ قلیل و کثیر کی کوئی تحدید قابل اطمینان طریقے سے ثابت نہیں، اور حالات کے تغیر سے اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ نے اس کو رائے مبتلا بہی پر چھوڑ دیا۔ اور میرے خیال میں رائے مبتلا بہی سے ہر آدمی نہیں مراد ہوگا، بلکہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آئے وہاں کے اصحاب شرع اور اصحاب علم و فقہ حضرات مراد ہوں گے کہ وہ جس طرح کا فیصلہ کرے وہی وہ فیصلہ شرعی فیصلہ مانا جائے گا۔
سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم.